لڑائی کے دوران بہادری اور شجاعت کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دینے والے فوجی افسروں اور جوانوں کو سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیا جاتا ہے۔ نشان حیدر پانے والے جوان بہادری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمن بھی انہیں داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ اعزاز اب تک 10 فوجی افسروں اور جوانوں کو مل چکا ہے، جن میں میجر طفیل محمد بھی شامل ہیں۔ انہوں نے 1958 میں اپنی جواں مردی سے دشمن کو ایسے ناکو چنے چبائے کہ بھارتی فوجی اپنے جہنم واصل ہونے والے فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میجر طفیل شہید نے 7 اگست 1958 کو لکشمی پور میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ میجر طفیل محمد کے والد کا نام چودھری موج الدین تھا، جو دیندار شخصیت تھے اور صوفی کے نام سے جانے جاتے تھے۔ ان کا خاندان موضع کھرکاں، ضلع ہوشیارپور، بھارت کا رہائشی تھا۔ کاروبار کی وجہ سے 1913 میں ہوشیارپور سے ضلع جالندھر کے ایک گاؤں میں منتقل ہوئے، جہاں 22 جولائی 1914 کو طفیل محمد نے جنم لیا۔ طفیل محمد لکھنے پڑھنے کی عمر کو پہنچے تو انہیں ایک مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ اسی مدرسے سے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، جبکہ گورنمنٹ کالج جالندھر سے ایف اے کیا۔ جن دنوں طفیل محمد فوج میں جانے کی کوشش کر رہے تھے، انہی دنوں ان کی شادی کر دی گئی۔ 22 جولائی 1932 میں وہ سپاہی بھرتی ہوئے۔ سپاہی سے ترقی کرتے ہوئے صوبیدار کے عہدے پر پہنچے۔ 1943 میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا اور 1947 میں جب وہ میجر کے عہدے تک پہنچ چکے تھے، وہ اپنے پورے خاندان کے ہمراہ پاکستان آ گئے اور یہاں فوج میں خدمات انجام دینے لگے۔ مسلح فورسز میں ایک امتیازی کیریئر کے بعد 1958 میں کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے مشرقی پاکستان میں تعینات ہوئے۔ جون 1958 میں میجر طفیل محمد کی تعیناتی ایسٹ پاکستان رائفلز میں ہوئی۔ اگست 1958 کے اوائل میں انہیں لکشمی پور کے علاقے میں ہندوستانی سمگلرز کا کاروبار بند کرنے اور چند بھارتی دستوں کا صفایا کرنے کا مشن سونپا گیا، جو کہ لکشمی پور میں مورچہ بند تھے۔ وہ اپنے دستے کے ساتھ وہاں پہنچے اور 7 اگست کو بھارتی چوکی کو گھیرے میں لے لیا۔ اپنے ساتھیوں کی قیادت کرتے ہوئے دشمن سے 15 گز کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ جب مورچہ بند دشمنوں نے مشین گن سے فائر شروع کیے تو میجر طفیل اپنے ساتھیوں میں سب سے آگے ہونے کی وجہ سے ان کی گولیوں کا نشانہ بننے والے پہلے سپاہی تھے۔ برستی گولیوں میں بے تحاشا بہتے خون کی حالت میں انہوں نے ایک گرنیڈ دشمنوں کی طرف پھینکا، جو سیدھا دشمن کے گن مین کو لگا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ ان کے جسم سے خون کے زیادہ بہنے سے ان کی زندگی کا چراغ بجھنے کو تھا۔ اسی حالت میں بھی وہ اپنے ساتھیوں کی قیادت کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ایک مشین گن تو خاموش ہو گئی، لیکن دوسری مشین گن نے اسی وقت فائرنگ شروع کر دی، جس کی اندھادھند فائرنگ سے میجر طفیل کے سیکنڈ ان کمان نشانہ بن گئے۔ میجر طفیل نے ایک گرنیڈ کے ذریعے اس گن کو بھی تباہ کر دیا۔ اس دوران ان کا خون بہتا رہا، مگر وہ اپنے جوانوں کو ہدایات دیتے رہے۔ اب لڑائی دو بدو لڑی جا رہی تھی۔ اس دوران میجر طفیل نے دیکھا کہ ایک دشمن دبے پاؤں ایک جوان پر حملہ آور ہونے والا تھا۔ میجر صاحب اس وقت خود شدید زخمی تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے۔ رینگتے ہوئے دشمن اور جوان کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی ایک ٹانگ پھیلا دی۔ جیسے ہی دشمن ٹھوکر کھا کر گرا، میجر طفیل نے اپنے ہیلمٹ سے اس کے چہرے پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ اس لڑائی میں بھارتی اپنے پیچھے 4 لاشیں اور 3 قیدی چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میجر طفیل محمد نے 7 اگست 1958 کو لکشمی پور میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ میجر طفیل محمد کی تدفین چک نمبر 253 ای بی وہاڑی میں ہوئی۔ میجر طفیل محمد کو شجاعت اور بہادری کے باعث پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر دیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ 15 نومبر 1959 کو اس وقت کے صدر ایوب خان نے کراچی میں ایوان صدر میں منعقد ہونے والے ایک خاص دربار میں میجر طفیل محمد کی صاحبزادی نسیم اختر کو یہ اعزاز عطا کیا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔